السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لکھتے ہیں جی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 اشرے، 1 رحمت، 1 2 مغفرت، 3 جہنم سے آزادی کا تحقیق کر دے۔ محترم اردو سے لکھا کریں، حدیث ہوتا ہے، خا کے ساتھ نہیں ہوتا، حدیث نہیں ہوتا، حدیث جی۔ یہ مشہور ہے نا رمضان المبارک کے 3 اشرے، پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ علی بن زید بن جدعان اس کے اندر ضعیف ہے، مرکزی علت یہی ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث آتی ہے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے جی۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے، اور بھی کئی اہل علم ائمہ ہیں جن کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ روایت ایک تو ثابت نہیں ہے، پھر بھائی اس کو تھوڑا سا بندہ اپنی سمجھ بھی، اپنا فہم بھی استعمال کرے نا، تو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں صحیح۔ مطلب دیکھیں کہ اگر پہلا اشرہ رحمت کا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ دوسرے اشرے میں بندہ اللہ سے رحمت نہیں مانگ سکتا، کیونکہ دوسرا اشرہ رحمت کا ہے ہی نہیں، وہ تو گزر گیا۔ دوسرا پھر مغفرت کا ہوا نا، تو مغفرت بندہ مانگے تو پہلے اشرے میں بندہ مغفرت نہیں مانگ سکتا، یہی مطلب ہوا نا، کیونکہ مغفرت کا دوسرا اشرہ ہے، پہلا اشرہ تو مغفرت کا ہے ہی نہیں، یہی مطلب ہوا نا۔ اسی طرح تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تیسرے اشرے میں جہنم سے آزادی مانگنی ہے، پہلے 2 اشروں میں جہنم سے آزادی کا سوال بندہ نہیں کر سکتا، یہی مطلب ہوا۔ تو تیسرے اشرے میں جب بندہ جہنم سے آزادی کا سوال کرے گا تو پھر رحمت اور مغفرت نہیں مانگے گا، یہی مطلب ہوا۔ تو لہذا یہ تقسیم ہی غلط ہے، اور یہ تقسیم ہی بے بنیاد ہے، باطل ہے۔ ہماری تحقیق میں پورے کا پورا مہینہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے میں 3 اشروں میں اللہ کی رحمتوں کو بھی سمیٹا جا سکتا ہے، اللہ کی مغفرت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، جہنم سے آزادی بھی مانگی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔